الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، اتوار کے سلسلے میں ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تو اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔ ٹروتھفل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی فضیلت ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ان کو کافروں کو جواب دیں کہ ان سے کہہ دو کہ میری رسالت پر گواہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ شخص کافی ہے، اس کی گواہی اللہ کے ساتھ ساتھ عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس کی گواہی کافی ہے۔ تو وہ مراد لیتے ہیں عندہ علم الکتاب، اس سے مراد لیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی علیہ السلام جو ہے نا، وہ ہیں مراد عندہ علم الکتاب سے۔ یہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 43 ہے میرے بھائیوں، جو وہ پڑھ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لست مرسلاً، آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیجئے کفا باللہ شہیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے گواہی کے طور پر، بینی و بینکم، تمہارے درمیان اور میرے درمیان میں اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، اور ومن، اور اس شخص کی بھی گواہی کافی ہے عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب وہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اب یہ بھائی کہتے ہیں ٹروتھفل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت علی، قرآن مجید کہتا ہے کہ کافی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، علی کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا نام آیا ہے۔ یہ تفسیر بہت ہی بڑی غلط ہے۔ ہمیشہ گواہ اس کو پیش کیا جاتا ہے جو آدمی، کافروں کو گواہ آپ وہ پیش کریں جس کی گواہی پر کافروں کو یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کیسے مانیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ رشتہ دار کی گواہی بھی کافی نہیں سمجھی جاتی۔ کوئی دوسرا بندہ ہو دوسرے قبیلے کا تو اس کی گواہی کو مانا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گواہ وہ ہونا چاہیے جس کو کافر مانتے ہوں، اور کافر مانتے تھے عرب کے لوگ، اہل کتاب کے لوگوں کو۔ جب کبھی ان کو مسئلہ پیش آتا تھا کفار مکہ کو، تو وہ مدینے میں اہل کتاب وغیرہ تھے، ان سے مسئلہ پوچھتے تھے کہ یہ بات آپ ہمیں بتاؤ، کیونکہ مکے کے لوگ قریشی جو تھے یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، بہت چند لوگ تھے ان میں پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو وہ جو بھی مسئلہ ہوتا وہ پوچھ لیتے تھے اہل کتاب سے، یہودی سے یا عیسائیوں سے، وہ پوچھ کے پھر وہ جو ہے نا وہ انہی کے پاس جاتے تھے پوچھنے کے لیے عموماً۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو وہ گواہ پیش کرو جس کو کافر بھی مانتے ہوں، جس کو کافر نہیں مانے اس کی گواہی، اور پھر وہ رشتہ دار۔ یہ تو کوئی عقلی بات ہی نہیں ہے، عقل کے ہی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ کبھی کوئی بندہ آپ عدالت میں لے جائیں اور اس کا رشتہ دار ہو، چچا زاد بھائی ہو، وہ گواہ بنائیں، وہ عدالت اس کو بات کو نہیں مانے گی، اور جب کہ وہ ہو بھی کم عمر بچہ تو اس کی کوئی بات نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، کہ یہ 8 سال کا بچہ ہے، 9 سال 10 سال کا بچہ ہے، تو اس کی وہ بات نہیں مانیں گے، جب کہ وہ اس کی پھر پرورش بھی کر رہا ہو۔ حضرت علی کی پرورش کرنے والا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر چچا زاد بھائی بھی،
یا اور اگر بڑا ہو جائے تو پھر وہ یہ کہ داماد بھی، تو اس کی گواہی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی غیر قوم کے بندے کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ غیر قوم کے قبیلے اور پھر جن کو وہ اہل کتاب کی کتابوں کا علم بھی تھا، اور جو عیسائی اور یہودیت کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لے آئے تھے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ حضرت علی کی طرف، کہ لوگوں اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ جو لوگ ہیں جو جن کو کتاب کا علم ہے، یعنی توریت اور انجیل کا علم ہے، جس میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا پاتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی گئی ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لا چکے ہیں۔ مثلا جس طرح سے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ جو ہے نا وہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور تمیم داری عیسائیوں میں ایمان لے آئے تھے، سلیمان فارسی عیسائیوں میں سے ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ تھے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے تھے اور وہ انہوں نے ایمان لیا تھا۔ جیسے جو یہودی میں تھے وہ عبداللہ بن سلام، تمیم داری، سلیمان فارسی، یہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ یہ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ کم از کم جن لوگوں کو آپ مانتے ہو اہل کتاب کو، ان کی تو گواہی مان لینا، نہ کہ حضرت علی کہ وہ گھر کا جو ہے نا وہ رشتہ دار بھی، اور وہ جو ہے نا ایک بھائی اور بیٹے کے صورت میں حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا بھی، تو اس کی گواہی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی اپنے رشتہ دار کی، غیر رشتہ داروں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے گواہ وہ ہو جو کافروں کو بھی مطمئن کرے۔ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں کرتے تھے تو حضرت علی کو وہ کیسے مانیں گے اس کی گواہی؟ وہ تو یہ مطمئن کرنا ہے گواہی کے طور پر کافروں کو، اور کافر مطمئن ہوتے تھے، پوچھنے جاتے تھے اہل کتاب کے علماء سے، اور اہل کتاب کے علماء وہ مومن ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر مسلم ہوئے تھے، تو وہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو لہذا یہ میرے بھائی آپ کی بات ہی غلط ہے کہ اسے جو ہے نا ومن عندہ علم الکتاب، اس سے مراد وہ ہیں جو اہل کتاب کا توریت اور انجیل کے عالم تھے، جہاں جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود و نصارہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں انسان خطا نہیں کرتا، اس طرح سے وہ پہچانتے تھے یہود و نصارہ کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بیٹوں کی طرف پہچانتے تھے۔ تو ان میں سے جو ایمان لے آئے ان کے لیے ہے کہ اہل کتاب میں سے اب تو لوگ گواہی دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ نہیں مانتے کفار مکہ تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ لوگ اہل کتاب کا علم رکھتے ہیں جو توریت اور انجیل کا، اور جو وہ مومن ہو چکے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کی طرف۔ اس کے بعد ٹٹھول صاحب دوسری بات کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کہاں، سینے پر یا نیچے یا کھول کر۔ 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور جو ہے نا وہ سنیوں میں اختلاف چلا آ رہا ہے، شیعہ میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں۔ بخاری یہ جلد اول آپ دیکھیں صفحہ 307 پہ ہے، آپ کہتے ہیں کہاں باندھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد سے روایت ہے، کان الناس یؤمرون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا، ان یضع رجل ید الیمنی علی ذراع الیسری، وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھے، کلائی پر رکھے، فی الصلاۃ، بائیں کی کلائی پر رکھے، فی الصلاۃ، نماز میں۔ یہ رواہ البخاری آپ دیکھیں، سعد بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا۔ کون حکم دیتا تھا؟ صاحبدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے ایسا تھا کہ نماز میں آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کلائی کہاں تک ہوتی ہے؟ یہ یہاں، یہ کلائی ہے، کلائی کا حصہ ہے۔ تو یہ آپ جب کریں گے، ہاتھ باندھیں گے، تو ناف کے اوپر چلے جائیں گے، یہ سینے کے حدود میں چلا جائے گا بندہ، یہ کلائی پر آ جائیں ہاتھ۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کوئی نہیں مانتا اور اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا قصور ہے. باقی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے, اس میں تو بالکل کلیئر الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھا اور سینے پہ رکھا. وہاں پر صدر ہی کے الفاظ بھی ہیں کہ سینے پر رکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تو کلیئرلی بات ہے. یہ بخاری کی میں نے روایت دکھائی آپ کو, صحیح ابن خزیمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں ہاتھ چھوڑنے کی تو کوئی روایت نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ میں اختلافات نہیں ہیں. شیعہ میں اختلافات کیسے نہیں ہیں؟ شیعہ میں کئی فرقے ہیں. اثنا عشری شیعہ وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں. اس کے بعد اسماعیلی ہیں, وہ جو ہے نا اسماعیل امام جعفر صادق کے امام باقر کو امام نہیں سمجھتے. اسماعیل اور اس کی اولاد میں سے وہ ابھی تک ان کی امامت چلی آ رہی ہے. وہ اسماعیلی اس طرف چلے گئے, اسماعیل کی طرف. حضرت امام جعفر صادق کا بڑا بیٹا تھا, چھوٹا بیٹا تھا امام جو ہے نا وہ موسیٰ کاظم, تو وہ موسیٰ کاظم کو وہ امام نہیں مانتے. اثنا عشری وہ مانتے ہیں. اس کے بعد پھر زیدیہ فرقہ ہے, زیدیہ میں بھی اختلاف ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اختلاف نہیں ہے شیعوں کے اندر. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو وہاں جنگیں کی ہیں. آپ کے عقیدے کے حساب سے جنگ صفین, جنگ یمل, جنگیں کی ہیں. حضرت حسن انہوں نے پھر جنگ نہیں کی, سلو کر کے حکومت بھی ان کے حوالے کر دی, جن کو آپ لوگ غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت حسین نے پھر جنگ کی. کوئی جنگ کر رہا ہے, کوئی سلو کر رہا ہے اور جنگ سے اوائڈ کر رہے ہیں. یہ اختلافات ہی تو ہیں آپ لوگوں کے درمیان میں. پھر آپ دیکھیں اختلافات کیسے نہیں ہیں. یہ ملا یاظر الفقی ہے, صفحہ نمبر 181 ہے. فلما قبض جعل عباس یخاصم فاطمہ, باغات کے بارے میں بی بی فاطمہ سے اختلاف قسم جھگڑا کر رہا تھا حضرت عباس علیہ السلام. اب مجھے بتاؤ کہ باغوں کے بندر حضرت عباس بھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اور ادھر سے بی بی فاطمہ زہرا بھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. اب وہ جو ہے نا ایسے سمجھیں کہ جو ہے نا بی بی فاطمہ اور ایک طرح کا ان کا دادا ہی ہے وہ حضرت عباس, ان کے درمیان میں قسم ہے, لڑائی جھگڑا ہے. یہ ملا یاظر الفقی ہے. آپ دیکھیں میرے بھائی صفحہ نمبر آپ کو میں نے بتا دیا 181, یہ بنو نذیر کے یہودیوں کے باغات کے بارے میں. اور یہ جلد نمبر جو ہے نا آپ کا 4 ہے, یہ جلد نمبر 4 ہے. یہ آپ کا احتجاج تبریزی میں بھی ہے کہ وہ حضرت علی اور حضرت عباس لڑتے ہوئے گئے وراثت کے اوپر حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے. تو یہ بات نہیں ہے کہ اختلافات نہیں ہیں شیعوں کے اندر. وہ فرق شیعہ آپ دیکھیں, اس میں پورا کتاب لکھا ہوا ہے فرق شیعہ کہ شیعوں کے اندر کتنے فرقے ہیں. شیعہ عالم نے لکھا ہے, تو آپ پڑھیں اس کو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیعوں میں کتنے فرقے ہیں اور کیا کیا وہ کرتے ہیں. سید سرفراز صاحب کہتا ہے کہ جنت میں حلالہ سینٹر کی تعداد کتنی ہوگی اور کدھر کدھر ہوں گے. یہ بھائی ابو داؤد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو حلالہ کرتا ہے اور کرواتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اسی طرح سے حلالے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا متے کو بھی حرام قرار دیا. تو حلالہ بھی حرام ہے اور متا وہ بھی حرام ہے. دونوں زنا کے زمروں میں آتے ہیں. اور یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے نا والذین هم لفروجہم حافظون, مومن تو وہ ہیں جو اپنے فرجوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے, او ما ملکت ایمانہم, یا پھر وہ اپنی جو ہے نا لونڈیوں کے ساتھ. فإنہم غیر ملومون, 2 چیزیں بتائیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ وہ ان میں ملامت نہیں کی جائے گی, لونڈیاں ہوں اور دوسری اپنی بیویاں ہوں. لہذا حلالہ اور متا اس قرآن مجید کی آیت نے دونوں کو حرام کر دیا. اللہ لفظ آیا ہے کہ سوائے اس کے, اللہ کے بعد ہر چیز حرام ہو جائے گی, جو وہاں پر صرف کہ سوائے اس کے اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین. تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو سورۃ مومنون ہے,
اور آیت نمبر 5ویں اور 6 یہ سوائے بیویوں کے اور جو لونڈیوں کے پاس جانے کے علاوہ باقی قرآن مجید کہتا ہے یہ حرام ہے، وہ ان کے اوپر ملامت کی جائے گی، لہذا متع بھی گیا اور حلالہ بھی گیا، یہ دونوں حرام ہو گئے، قرآن مجید نے دونوں کو حرام قرار دیا۔ اچھا، حسن رضا صاحب کہتے ہیں ابو بکر اور عمر ان کافروں کو مسلم تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ اچھا بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے میرے بھائی، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کسی عالم سے پوچھ کر مجھے حسن رضا صاحب بتائیں۔ یہ جس طرح سے آپ نے مجھ سے یہ جو ہے نا سوال کیا ہے، تو میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، میں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے جواب دیں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے اور آپ کے علماء سے بھی ہے، بلکہ تمام شیعہ بھائیوں سے ہے کہ وہ مجھے بتائیں کس تاریخ سے آپ اس کو مومن نہیں سمجھتے، کافر سمجھتے ہیں؟ شروع سے، درمیان سے، یا آخر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ کافر ہوئے تھے، پہلے مومن تھے، یا جنگ بدر میں کافر تھے، یا صلح حدیبیہ میں کافر تھے، یا وہ شروع سے ہی اسلام ہی نہیں لائے تھے شروع سے ہی؟ ہمیں وہ ذرا آپ تاریخ دے دیں۔ جب آپ تاریخ دے دیں گے تو ہمیں پھر وہ صرف اس کے بعد ثابت کرنا پڑے گا اور ہمارے لیے وہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم ابو بکر اور عمر کو ایمان آپ لوگوں کے کو ثابت کر دے دیں۔ پہلے آپ تاریخ دے دیں، اگر آپ تاریخ نہیں دیتے تو ہم یہی سمجھیں کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور میں صرف آپ کو نہیں، آپ کے تمام علماء کو چیلنج کرتا ہوں، وہ ہمیں بتائیں تاریخ کہ کس تاریخ سے ابو بکر کافر ہوا تھا، تاکہ پھر ہم ان کو ثابت کر کے دے دیں۔ اللہ یاری سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ یاری بتائے کہ کس تاریخ سے وہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر مومن نہیں ہے۔ چلو میں اس کے باوجود بھی جنگ بدر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنگ بدر میں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یہ اس کے مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ ہجرت کی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ کلام ہوا ہجرت کی رات کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ہجرت کے سفر میں ابو بکر کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن ابو بکر کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو ہجرت جب ہوئی ہے یہ ثابت ہوا، قرآن مجید اس کو کوریج دے رہا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو بات چیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے قرآن میں نہیں آئی، لیکن ابو بکر کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا ہے وہ قرآن مجید بن کر جو ہے نا وہ آیا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 40 کے اندر قرآن بن کر اترا ہے وہ۔ تو یہ ثابت ہوا کہ ابو بکر مومن ہے۔ اس کے بعد آپ آئیں، جنگ بدر ہے، قرآن مجید کہتا ہے اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، سورۃ آل عمران آیت نمبر 121 ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکلے تاکہ مومنوں کو ان کے جو ہے نا بٹھاؤں، مورچوں پر بٹھاؤں، مورچوں کو بٹھانے کے لیے مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ گھر سے نکلے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ مورچے میں ابو بکر بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچے میں ابو بکر کو بھی بٹھایا ہے نہیں بٹھایا، اور عمر کو بھی بٹھایا ہے نہیں بٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنوں کو بٹھایا، جو بھی مومن تھے سب کے سب، جس کو بھی مورچوں پر بٹھایا وہ سب کے سب قرآن مجید کہتا ہے مومنین تھے۔ یہ جنگ بدر میں ابو بکر کو، عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچ کو بٹھایا، مورچوں پر معلوم ہوا کہ مقاعد للقتال، جنگ کرنے کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں، سورۃ روم ہے اور اس کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے وَيَوْمَ إِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ اس دن مومن بہت خوش ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، جس دن ایرانی شکست گا گئے تھے اور رومیوں نے غلبہ پان لیا تھا۔ سورۃ روم کو آپ پڑھیں،
شروع سے یہ چوتھی اور پانچویں آیت ہے کہ رومی جو تھے وہ عیسائی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، ایرانیوں نے رومیوں پر اوپر حملہ کر دیا، ان کو تہس نہس کر دیا تھا. پھر یہ قرآن مجید کی آیت اتری جس کو مومن جو تھے نا، مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے. مومن لوگ کفار مکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ خوش تھے بہت کہ ایرانیوں نے اہل کتاب کو شکست دی ہے. تو وہ مومنوں کو کہتے تھے، صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ اب تمہارا نمبر ہے. وہ اہل کتاب تمہاری طرح کے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، تم بھی کتاب کو مانتے ہو، تم بھی وحی کو مانتے ہو. تو وہ جس طرح سے شکست کھا گئے ہیں اور بت پرستوں نے شکست دیا ہے ان کو، تو ہم بھی بت پرست ہیں. ایرانی بت پرست تھے، انہوں نے اہل کتاب کو شکست دی، تو تمہارے پاس بھی کتاب ہے، ہم بھی بت پرست ہیں، ہمیں لہذا ہم بھی تمہیں شکست دے دیں گے. تو صحابہ کرام کو یہ بات گراں گزری. وہ یہ چاہتے تھے کہ اہل کتاب عیسائی ہمارے نزدیک ہیں، اسلام کے زیادہ قریب ہیں، لہذا یہ ایرانی شکست کھا جائیں اور اہل کتاب عیسائی جو ہیں یہ غلبہ حاصل کر لیں. تو مجھے بتاؤ کہ اس وقت یہ قرآن مجید کے آیت نازل ہوئی ہے کہ فی بضع سنین، کہ چند سالوں کے اندر آپ یہ سورۃ روم اس کو شروع سے پڑھیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ غلبہ پھر دوبارہ جو عیسائی ہیں یہ غلبہ حاصل کر لیں گے ایرانیوں کے اوپر. کتنے سالوں میں؟ بضع سنین، 9 سال کے اندر. جب یہ قرآن مجید کی آیت اتری اور ابو جہل والے وہ کہتے تھے کہ ہے تم میں سے کوئی شرط لگائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایرانیوں نے ان کو، رومیوں کو تباہ برباد کر دیا. اب یہ 9 سال کے اندر دوبارہ زندہ ہو ہی نہیں سکتے کہ ان سے بدلہ لے لیں اور غالب آ جائیں. قرآن مجید کہتا ہے غالب ہو جائیں گے. تو کسی شخص نے بھی شرط نہیں لگائی. 100 اونٹوں کی ابو بکر نے لگائی تھی کہ 9 سال جو ہے نا یہ پیریڈ ہم رکھتے ہیں آج کے بعد. اور قرآن مجید کی یہ صداقت ہے. قرآن مجید جو کہتا ہے میرا اس کے اوپر یقین ہے. کسی نے شرط نہیں لگائی ابو جہل کے ساتھ. کہیں پر ابو جہل کا لفظ آتا ہے، کہیں پر امیہ بن خلف کے ساتھ آتا ہے کہ اس کے ساتھ شرط لگائی. لیکن ادھر سے شرط لگانے والے کون تھے؟ ابو بکر. اس وقت شرط حرام نہیں ہوئی تھی اور جنگ بدر ہو رہی تھی. تو اس وقت ادھر سے مسلمانوں کو بھی فتح ہوئی، ادھر سے وہ ایران شکست کھا گیا اور رومی عیسائیوں کو بھی فتح ہوئی. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت مومن خوش ہوئے تھے، اور مومن جو خوش ہوئے تھے سب سے زیادہ خوشی ابو بکر کو ہوئی تھی. اس لیے کہ ایک تو یہ چاہتے تھے کہ اہل کتاب بت پرستوں کے اوپر غالب آ جائیں جیسے اور صحابہ کہتے تھے. دوسری خوشی اس لیے بھی اس کو ہوئی کہ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرط لگائی تھی. اور یہ آپ دیکھیں تفسیر سورۃ روم ترمذی کے اندر وہ پورا ایک واقعہ جو ہے نا آپ کو ملے گا. تو یہاں پر بھی مومن ہے ابو بکر عمر، کیونکہ یہ خوش ہوئے تھے کہ اہل کتاب جیت جائیں اور بت پرست ہار جائیں، اور ایسا ہی ہوا. تو قرآن کہتا ہے یہ مومن خوش ہوئے تھے. تو یہاں بھی ابو بکر عمر خوش ہوئے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے نا وہ مومن اللہ نے کہا ان کو. پھر قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں آئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انصار اور مہاجرین میں جو سبقت کرنے والے ہیں ایمان میں اور جو ان کی پیروی کریں گے ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے. اور سبقت کرنے والے ایمان میں ابو بکر عمر یہ سارے جو ہے نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہیں، اور مہاجر انصار بھی ہیں. ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. جن سے اللہ راضی ہے صاحب وہ جنت یہ مومن ہیں، جب بھی تو اللہ راضی ہے. تو یہ سورۃ توبہ بھی بتا رہی ہے کہ ابو بکر عمر جنتی ہیں، مومن ہیں، اور کیوں کہ وہ مہاجر ہیں اور سابقون الاولون میں داخل ہیں، سابقون الاولون میں داخل ہیں. یہاں پر بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے راضی ہے وہ مومن ہی ہوتا ہے. اس آیت سے بھی ثابت ہوا مومن ہے. اب آتے ہیں پھر اور جگہ پر. اب یہ ہے 8 ہجری
7-8 ہجری کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ، جب درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ سکینتہ علیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو بیعت کرنے والے میں ابو بکر بھی تھا اور عمر بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا جو نے ٹاکس کرنے کے لیے قریش مکہ کی طرف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ابو بکر عمر نے تو بیعت کی تھی وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ مومن ہیں، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے۔ بیعت رضوان کے وقت جنہوں نے بیعت کی ان کو بھی اللہ نے مومن کہا۔ یہ کہاں ہے؟ سورۃ فتح آیت نمبر 18 میں ہے یہ۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ یہ اس کے بعد پھر آپ آئیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 کہ فلما قتل جعفر بن ابی طالب، جب جعفر بن ابی طالب کو قتل کیا گیا، تزوجہ ابو بکر، تو اسماء بن امیس نے جو بیوی تھی جعفر بن ابی طالب کی، جعفر طیار کی، اس نے شادی کی تھی ابو بکر کے ساتھ۔ یہ ابو بکر کے خلافت کا زمانہ ہے، انہوں نے شادی کی۔ اس کے بعد پھر جب وہ وفات پا گیا، ابو بکر وفات پا گیا، تزوجہا امیر المومنین علیہ السلام، پھر ان سے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ جب یہ بھابھی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب اس نے شادی کی تھی ابو بکر کو کافر سمجھ کر شادی کی تھی یا مومن سمجھ کر شادی کی تھی؟ اس کے سامنے تو سارے واقعات ہیں نا، جتنے بھی واقعات ہیں سارے کے سارے۔ اب مجھے بتاؤ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، لیکن اسماء بنت امیس وہ تو شادی کر کے ثابت کر رہی ہے کہ نہیں ابو بکر تو مومن ہے، اب ہم آپ کی گواہی قبول کریں یا اس وقت کے لوگوں کی گواہی قبول کریں؟ اور علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں روکا کہ کافر سے آپ شادی نہ کریں؟ اور اگر علی رضی اللہ عنہ ان کو روکا کہ ابو بکر کافر ہے، اے میری بھابھی اسماء بنت امیس آپ ان سے شادی نہ کریں، اگر اس نے کافر سے شادی کی، کافر کو پسند کیا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت بھی کافر ہو گئی۔ جو کافر کو کافر نہ سمجھے تو وہ بھی کافر ہے، کافر کو کافر نہ سمجھنے لگا۔ اگر وہ ابو بکر کافر تھا تو بی بی اسماء بنت امیس اس کافر کو کافر نہیں سمجھتی، مومن سمجھ کر شادی کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کافر عورت کے ساتھ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرتے ہیں، اور علی بھی پھر گناہ گار بنیں گے کہ وہ کافر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد پھر علی نے اس سے شادی کیوں کی، جب اس کے بعد وہ انہوں نے مانی بھی نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ آپ لوگوں کے نزدیک تو ابو بکر عمر کافر ہیں، لیکن اس وقت لوگ جو ابو بکر اور عمر کے دور کے لوگ تھے گواہی ان کی قبول کی جائے گی۔ بندہ کسی کے لیے گواہی دے دے کہ فلانا کافر ہے تو جج اس سے پوچھے گا نا کہ آپ اس وقت موجود تھے، کیا آپ نے دیکھا تھا اس کو غلط کام کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا انکار کرتے ہوئے؟ وہ کہے گا نہیں، اور وہ کہے کہ نہیں میں اس وقت موجود نہیں تھا، 1300 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں، میری گواہی مان لو، 1400 سال کے بعد میں گواہی دے رہا ہوں، تو جج اس کو جو ہے نا جیل کے اندر ڈالے گا کہ جب تو موجود نہیں تھا تو گواہی کیسے دے رہا ہے کہ وہ فلاں بندہ کافر تھا یا مومن تھا؟ تو نہ اللہ یاری کی گواہی قبول ہوگی، نہ فضل ہمدرد کی ہوگی، نہ کسی اور کی گواہی ہوگی۔ گواہی دو بھائی، میں نے تو آپ کو اس وقت کے لوگوں کی گواہی دے دی آپ کو۔ وہ جو انصار اور مہاجرین جن سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں راضی ہوں، انہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو خلافت دے دی تھی جنتیوں نے۔ وہ جنتی لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں راضی ہوں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ان جنتیوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا نا۔ تو اس وقت لوگ جو جنتی تھے وہ تو اس کو جنتی سمجھتے ہیں،
اور بعد والے لوگ کہیں کہ وہ کافر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جن کی بنا پر آپ ابو بکر عمر کو کافر کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں تو اس وقت بھی تھی نا, نہیں تھی اس وقت. تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر جنتی کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ جو جنتی جو لوگ ہیں وہ انہوں نے ابو بکر کو کیسے چنا؟ اور جنتی لوگ اتنے سارے تعداد میں سوائے 4-5 بندوں کے, مقداد اب لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مقداد, سلمان فارسی, عمار بن یاسر, ٹھیک ہے, 3-4 بندوں نے جو ہے نا وہ بیعت نہیں کی, باقی ساروں نے مل کر بیعت کی. تو سارے لوگ غلط بات پر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ 100-150 لوگوں کو تو اکٹھا کر کے دکھاؤ کہیں پر کوئی غلط بات ہو. ایک کافر کو بیعت کرنے کے لیے سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہیں. پھر حضرت عباس بھی ہیں, اہل بیت بھی اس میں داخل ہیں, عقیل بھی ہے اس کے اندر, عقیل بھی ہے جنہوں نے بیعت کی. حضرت علی کا بھائی وہ بھی ہے داخل ہیں, چچا حضرت علی کا عباس, چچا زاد بھائی اہل بیت سے ابن عباس, وہ بھی بیعت کرنے والے ہیں. سارے کے سارے انہوں نے بیعتیں کی. اگر وہ بھی کافر تھے, کافر کو کافر نہیں جانا, انہوں نے ان کی بیعت کی, تو پھر آپ شیعہ بھائیوں کو میری گزارش ہے کہ ابن عباس اور حضرت عباس سے پھر آپ روایتیں نہ لیں, کیونکہ کافروں کی روایتیں نہیں چلتی. آپ پھر اپنی کتابوں میں جب بھی کوئی شیعہ بات کرے, تقریر کرے, خطبہ کرے دے, تو پھر صرف اور صرف مقداد کی حدیثیں سنائیں. امام حسن حسین مقداد, ابو ذر غفاری, عمار بن یاسر اور سلمان فارسی کے علاوہ آپ کسی کی گواہی پھر پیش نہ کریں, کیونکہ باقی لوگ تو کافر ہیں آپ کے نزدیک. آپ لوگوں کے نزدیک حضرت عباس, حضرت ابن عباس, حضرت علی کے بھائی, وہ سارے کے سارے جو کافر ہیں, تو آپ ان کی پھر بیان اپنی کتابوں سے یہ ساری باتیں نکالیں, اور وہ روایتیں آپ کے نزدیک غلط ہیں, کافروں کی روایتیں ہیں. کوئی شیعہ پھر یہ بیان نہ کرے کہ ابن عباس نے یہ حضرت علی کے شان میں یہ بات کہی ہے, عائشہ صدیقہ نے حضرت علی کے بعد میں یہ شان میں یہ بات کی ہے. کوئی کسی کو نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ یہ تو کافر لوگ تھے نا. تو کافروں کی آپ روایتیں کیسے پیش کرتے ہو؟ یہ تو ضعیف ہو گئی روایتیں. تو میرے بھائی پھر وہ کہتا ہے 10 منٹ اللہ یاری سے بات کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کو کہو نا میرے سے بات کرے نا, میں کیوں اس کے چینل پہ جاؤں؟ اس کو کہو میرے چینل پہ آئے اور بات کرے. تو آج کے کچھ سوالات ہیں جو میں نے جوابات دے دیے ہیں بھائی. تو اقول قولی ھذا استغفر اللہ.